بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 7 نومبر 2020 بروز ہفتہ 21 ربیع الاول بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات سے بر وقت آگاہ رہنا چاہتے ہیں، روزمرہ کی تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس اپنے موبائل پر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ نیوز بلیٹن کے ساتھ بنے رہیے گا، بہت سی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس میں شامل ہوں گی بہت ہی اہم خبریں، آپ کی فلائٹس، انٹرنیشنل فلائٹ، چھٹی، جوازات، اقامہ اور اس کے علاوہ غیر ملکیوں کے لیے نئی نوکری کے بارے میں 8 شرائط اور اس کے علاوہ بہت سی اور اہم خبریں ہیں، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ اتوار کو چاند خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ فلکیاتی سوسائٹی کے نگران انجینئر ماجد ابو زہرا کا کہنا ہے کہ بروز اتوار 8 نومبر کی صبح سورج طلوع ہونے سے قبل چاند کعبہ شریف کے عین اوپر ہوگا۔ ماہر فلکیات ابو زہرا نے مزید کہا کہ اتوار کے روز مقامی وقت کے مطابق طلوع آفتاب سے قبل 6:07 اور 5 سیکنڈ پر چاند عین کعبہ شریف کے اوپر عمودی شکل میں ہوگا۔ ویب نیوز سبق نے ماہر فلکیات ابو زہرا کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ رواں سال چاند کا کعبہ شریف کے عین اوپر عمودی طور پر آنے کا یہ 5واں اور آخری موقع ہوگا۔ چاند کے عین کعبہ شریف کے اوپر دکھائی دینے سے قبلے کا رخ متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ ماضی میں کعبہ کی سمت کا تعین اس طرح کے واقعات سے کیا جاتا تھا۔ واضح ہے کہ رواں برس مارچ 2020 میں پہلی بار چاند خانہ کعبہ شریف کے اوپر عمودی شکل میں دکھائی دیا تھا، جبکہ 8 نومبر کو عمودی طور پر چاند کعبہ کے اوپر دکھائی دینے والا منظر اس سال کا آخری منظر ہوگا۔ ماہر فلکیات نے مزید کہا کہ جس وقت چاند کعبہ شریف کے عین اوپر عمودی شکل میں دکھائی دے گا، اس کی اونچائی 89.58.19 ڈگری ہوگی، جبکہ چاند سورج سے 54.8% روشنی منعکس کرے گا، جس کا زاویہ 95 ڈگری ہوگا۔ اگلی خبر شامل کریں گے ایک بہت بڑی اپڈیٹ کہ وہ 8 صورتیں کون سی ہیں جس میں غیر ملکی کارکن کو وہ ٹرانسفر لینے کی اجازت ہوگی۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ان 8 صورتوں کی وضاحت کی ہے جن میں غیر ملکی کارکن اپنے موجودہ کفیل کی منظوری کے بغیر ملازمت تبدیل کر سکے گا۔ عام حالات میں غیر ملکی کارکنوں کو ملازمت تبدیل کرنے سے پہلے موجودہ آجر کے پاس 1 سال کام کرنا ہوگا۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے قومی تبدیلی پروگرام کے تحت غیر ملکی کارکنان کے حوالے سے ملازمت کے نئے ضوابط جاری کیے ہیں۔ وزارت نے ملازمت میں تبدیلی کی جو 8 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کفیل کے پاس غیر ملکی ملازم ہے، اس کے ساتھ ملازمت کا مصدقہ معاہدہ نہ ہو تو غیر ملکی کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونے کی اجازت ہے۔ ہر آجر کو غیر ملکی کارکن کے ساتھ سعودی عرب پہنچنے کے 3 مہینے کے اندر ملازمت کے معاہدے کی توثیق کی مہلت دی جاتی ہے۔ غیر ملکی ملازم کو مسلسل 3 مہینے تک تنخواہ نہ ملے تو وہ ملازمت تبدیل کر سکتا ہے۔ کفیل کے لاپتہ ہونے پر، وہ سفر کی وجہ سے یا جیل جانے یا موت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے غیر ملکی کارکن کا ورک پرمٹ یا اقامہ ختم ہو جانے پر، غیر ملکی کارکن کی جانب سے آجر کے خلاف تجارتی پردہ پوشی کی رپورٹ پر بشرطے کہ رپورٹ کرنے والا کارکن اس کاروبار میں شریک نہ ہو، انسانی اسمگلنگ کا الزام ثابت ہو جانے پر، آجر اور کارکنان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جانے کی صورت میں عدالت میں کفیل یا اس کے نمائندے کے نہ پہنچنے پر، یہ بات اس صورت میں معتبر ہوگی جب کفیل باقاعدہ اطلاع ملنے پر مقدمے کی 2 تاریخوں پر خود آئے اور نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجے۔ یہ اصول اس وقت بھی لاگو ہوگا جب کارکن کے ساتھ تنازع طے کرانے پر کفیل خود آئے اور نہ اپنا نمائندہ بھیجے۔ موجودہ کفیل کی طرف سے رضا کارانہ طور پر غیر ملکی ملازم کے ٹرانسفر کی منظوری کی صورت میں، تو یہ وہ تمام صورتیں ہیں جن کی صورت میں آپ اپنا نقل کفالہ ہوگا، جو اپنی ٹرانسفر ہوگی، بلکہ اب نقل کفالہ تو نہیں کہیں گے، اس کو اپنے جاب ٹرانسفر آپ کہیں گے، تو آپ کر سکیں گے۔ اگلی خبر شامل کریں گے غیر واضح نمبر پلیٹ بھی ٹریفک خلاف ورزی۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے کہا کہ غیر واضح نمبر پلیٹ کے ساتھ ڈرائیونگ بھی ٹریفک خلاف ورزی ہے۔ اگر کسی گاڑی کی نمبر پلیٹ صاف نہ پڑی جا رہی ہو یا اس کا کچھ حصہ تلف ہو گیا ہو تو ایسی صورت میں اسے تبدیل کرنا ضروری ہے۔ پہلی فرصت میں متبادل نمبر پلیٹ کے اجراء کی درخواست پیش کی جائے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ایک بیان میں غیر واضح یا جزوی طور پر تلف شدہ نمبر پلیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا منع ہے۔
خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ شاہراہوں پر اس طرح کی نمبر پلیٹ کے ساتھ ڈرائیونگ بڑی خلاف ورزی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ اس پر 1000 سے 2000 ریال تک کا جرمانہ ہے۔ اس کے علاوہ متبادل نمبر پلیٹ کے اجراء تک گاڑی محکمہ ٹریفک اپنے قبضے میں رکھے گا۔ محکمہ ٹریفک نے گاڑیوں کے مالکان سے اپیل کی کہ وہ نمبر پلیٹ صاف ستھری اور قانون کے مطابق استعمال کریں۔ اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ نمبر پلیٹ اپنی مقرر جگہ پر نصب ہو۔ اب خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق۔ عام معافی کے دوران واپسی ہوئی، نیا ویزا کیسے لگے گا؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے ہیں۔ کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ موجودہ صورتحال کے تناظر نے سامعین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں، جن کو متعلقہ محکموں سے اور قانونی ماہرین کی مدد سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ جاوید اقبال نے سوال کیا، کیا معذور بچہ جسے کوئی متعدد بیماری نہ ہو سعودی عرب کا فیملی ویزا حاصل کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی بیماری جو کہ متعدی ہو، ایسے افراد کے لیے بین الاقوامی پالیسی یکساں ہے، انہیں ویزا جاری نہیں کیا جاتا۔ علاج معالجے کے لیے جانا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے میڈیکل گراؤنڈ پر ہسپتال اور میڈیکل ٹیم کے تحت طبی ویزے کی سہولت ہر جگہ موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے معذور بچے کے حوالے سے سوال کیا، تو ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ اگر والد اس کیٹیگری میں ہے جو فیملی سٹیٹس کی حامل ہے، تو وہ فیملی کے لیے ویزا جاری کرا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اسلام نے پوچھا ہے، کفیل نے حروب لگا دیا تھا مگر 2017 میں حکومت کی طرف سے عام معافی تھی، اس کے تحت میں سعودی عرب سے واپس گیا۔ اب مجھے آئے ہوئے 2 سال 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ دوسرے ویزے پر جانے کے لیے درخواست دی مگر پاسپورٹ رد کر دیا گیا۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ 3 سال پہلے سعودی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جو مہلت دی گئی تھی، جس کا عنوان تھا خلاف ورزیوں سے خالی وطن۔ عام معافی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایسے افراد جو غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں وہ چلے جائیں۔ اس حوالے سے مہم جو تھی وہ کافی دیر تک جاری رہی تھی، جس سے استفادہ کرتے ہوئے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سعودی عرب سے روانہ ہو گئے تھے۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ آپ بھی اسی مہم کے دوران سعودی عرب سے گئے تھے، اس حوالے سے یہ بھی درست ہے کہ عام معافی کے دوران ملک سے نکلنے والوں کو سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے کہا آپ کا پاسپورٹ واپس کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر محض حروب کا کیس نہیں بلکہ آپ پر کفیل کی جانب سے پابندی عائد کی گئی ہوگی، اسی وجہ سے سسٹم میں آپ کا ڈیٹا فیڈ ہے۔ آپ کو چاہیے جوازات کی ای میل gdp.gov.sa@992 پر تفصیل سے تحریر کریں اور انہیں اپنا سابقہ اقامہ نمبر اور پاسپورٹ نمبر فراہم کریں، جہاں سے آپ کو جواب مل جائے گا۔ واضح رہے، سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے افراد پر پابندی کا اطلاق مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا یکساں فارمولہ نہیں کہ ہر ایک پر اسے لاگو کیا جا سکے۔ احسن باجوہ نے سوال کیا ہے، جن لوگوں کا ویزا کرونا سے پہلے لگا ہوا تھا کیا وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کے بارے میں استفسار کیا گیا تھا، جس کا جواب دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے افراد جن کے پاس سعودی عرب کا ویلڈ ویزا ہے، ان کے سعودی عرب آنے پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہ کرونا SOPs کے تحت مقرر کردہ پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ اہم ترین شرط کرونا ٹیسٹ کی ہے جو سعودی عرب سفر سے 72 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ویزا کارآمد ہے تو سعودی عرب آنے میں کوئی امر مانے نہیں۔ اس کے ساتھ شامل کریں گے خبریں کچھ فلائٹ سے متعلق۔ پہلی خبر شامل کریں گے ہم انٹرنیشنل فلائٹ اور اسپیشل فلائٹ سے متعلق۔ اگر انڈیا کی فلائٹس کے بارے میں بات کریں، پاکستان کی فلائٹس تو جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ جنوری سے جو ہے مکمل طور پر سعودی عرب کی انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن جو ہے یہ کنفرم نہیں کہ جنوری میں مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی۔ 1 مہینہ پہلے یعنی کہ دسمبر کے مہینے میں یہ پتہ چلے گا کہ انٹرنیشنل فلائٹ مکمل طور پر 1 جنوری سے بحال ہو جائیں گی یا نہیں۔ اگر ہم بات کریں انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ سے متعلق، تو سعودی عربین ایئر لائن کی طرف سے جو ہے وضاحت کی گئی ہے کہ انڈیا کے لوگ جو ہے 14 دن کرنٹائن کر کے وایا دبئی آ سکتے ہیں۔ نارمل فلائٹس کے متعلق کوئی بھی کلیئر جواب نہیں ہے۔ ویسے بھی انڈیا 30 نومبر تک اپنے بارڈرز بند کر چکا ہے، تو وہ بھائی جو پوچھتے ہیں کہ انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹس کب چلے گی، تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی اپڈیٹ نہیں ہے۔ تازہ ترین جو ابھی ہردیپ سنگھ پوری نے بھی بولا تھا، انہوں نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری ہے، اس بارے میں جیسے ہی اپڈیٹس آئیں گی ہم آپ کو مطلع کرتے رہیں گے، ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے گا۔ تو ابھی شامل کرتے ہیں اسپیشل فلائٹ سے متعلق خبر۔ پاکستان سے آج کون سی فلائٹس آئیں گی، اس کے بعد بتائیں گے سعودی عرب سے انڈیا وندے بھارت مشن کے تحت کون سی فلائٹ جائیں گی۔ ملتان سے جدہ آج پہلی فلائٹ آئے گی PA8700، دوسری فلائٹ اسلام آباد سے جدہ آئے گی ایئر بلو کی PA270۔
तीसरी फ़्लाइट PK9843 आएगी PIA की मुल्तान से जद्दा के लिए। उसके बाद मुल्तान से जद्दा के लिए SV801 सऊदी अरेबियन एयरलाइन की, PA470 लाहौर टू जद्दा एयर ब्लू, PA4700 लाहौर टू जद्दा एयर ब्लू, PK9741 इस्लामाबाद टू जद्दा PIA, XY316 इस्लामाबाद टू रियाद फ्लाई नाज, SV793 पेशावर टू रियाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन, SV739 लाहौर टू रियाद सऊदी अरेबियन एयरलाइन की फ़्लाइट आएगी। अगर बात करें वंदे भारत मिशन के तहत पहली फ़्लाइट SG36 जद्दा से कोझिकोड के लिए आएगी स्पाइस जेट की। उसके बाद AI1994 जद्दा टू हैदराबाद एयर इंडिया, QG573 जद्दा टू हैदराबाद सिटी लिंक, SG66 जद्दा टू दिल्ली स्पाइस जेट, SV968 जद्दा टू मुंबई सऊदी अरेबियन एयरलाइन, SG334 जद्दा टू अहमदाबाद स्पाइस जेट, जद्दा टू मुंबई SG69 स्पाइस जेट, रियाद से मुंबई के लिए स्पाइस जेट की SG20, रियाद से दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट गो एयर की आएगी G86602 गो एयर, और रियाद से लखनऊ के लिए एक फ़्लाइट जाएगी G86603 गो एयर की। 6E9206 रियाद से दिल्ली के लिए इंडिगो की एक फ़्लाइट जाएगी। उसके बाद IX1432 रियाद से कोचिन के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, 6E8953 जो है दमाम से दिल्ली के लिए इंडिगो की आखिरी फ़्लाइट सऊदी अरब से वंदे भारत मिशन के तहत जाएगी। मज़ीद खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। रियाद में दुकानें लूटने वाला शहरी गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने दारुल हुकूमत में दुकानें लूटने वाले एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक पुलिस के मुआवन तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने कहा कि रियाद में पुलिस स्टेशनों को रिपोर्ट मिली थी एक मुकामी शहरी ताकत के बल पर दुकानें लूट रहा है और कैश छीन कर फरार हो जाता है। पुलिस ने मुल्ज़िम को निशानदही करके गिरफ्तार कर लिया। उसे मज़ीद कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। मस्जिदुल हराम में खुतबा जुमा का नया मेंबर तैयार। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने वायरस से बचाव की तदाबीर से आरास्ता मस्जिदुल हराम में खुतबा जुमा का नया मेंबर तैयार किया है। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक सेक्रेटरी इंतज़ामिया मोहम्मद अल जाबरी ने बताया कि अज़ान और तकबीर के मराकज़ अल मकबरिया को हर नमाज के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के खदशे के पेश नज़र ताइफ में बल्दिया की टीमों ने मार्केटों के दौरे शुरू कर दिए। कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले और मुकर्ररा SOPs पर अमल न करने वाली दुकानों और मार्केट इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। दुकानदारों को हदायत की गई कि वह एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें। दाखिली दरवाज़ों पर सैनिटाइज़र और मास्क के अलावा डिस्पोजेबल दस्तानों की फ्राहमी को भी यकीनी बनाया जाए। बैरून उम्रा ज़ायरीन ने मस्जिदुल हराम में पहली नमाज जुमा अदा की। बैरून मुल्क से आए हुए उम्रा ज़ायरीन ने कोरोना के एहतियाती तदाबीर के तहत मस्जिदुल हराम में पहली नमाज जुमा अदा की। याद रहे बैरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन का पहला काफ़िला गुज़श्ता हफ्ते 1 नवंबर को अर्ज़ मुक़द्दस पहुंचा था। पाकिस्तान और इंडोनेशिया से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को जद्दा के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से एहतियाती तदाबीर के साथ मक्का मुकर्रमा के होटलों में पहुँचाया गया था, जिसके बाद उन्हें 3 दिन आइसोलेशन में रखने के बाद SOPs के तहत उम्रा की अदायगी के लिए मस्जिदुल हराम ले जाया गया। वसूल ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम में सऊदी ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी रायत। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ़ंड हदफ ने सऊदी अरब में ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट प्रोग्राम वसूल के साथ रजिस्टर्ड सऊदी मुलाजिम ख़वातीन के लिए इमदादी स्कीम की मुद्दत में 12 माह की बजाय 24 माह तक तोसी कर दी। ये तो हमारा आज का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।